السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 115 سے آیت نمبر 119 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز ممنوع ہے اور اس سے اجتناب واجب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندوں کی گرفت نہیں فرماتا جب تک کہ اس کی ممانعت کا صاف بیان اللہ عز و جل کی طرف سے نہ آ جائے، لہذا ممانعت سے پہلے اس فعل کے کرنے پر حرج نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب مومنین کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا گیا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ہم پہلے جو استغفار کر چکے ہیں کہیں اس پر گرفت نہ ہو۔ اس آیت میں انہیں تسکین دی گئی اور بتایا گیا کہ ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے مواخذہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہو وہ جائز ہے۔ آیت نمبر 117 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر
جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، اور پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت نبی پر متوجہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ پر رحمت الہی کا رجوع یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم ہونے کے باوجود بکثرت توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائی گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات اور مسلمانوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ تھی، اور مسلمانوں کو بہت سے معاملات میں توبہ کی توفیق دی گئی، اور اس توبہ کو اللہ عز و جل نے قبول بھی فرمایا۔ جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا، مشکل گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے، جسے غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے میں عسرت یعنی تنگی کا یہ حال تھا کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، باری باری اسی پر سوار ہو لیتے تھے، اور کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک کھجور پر کئی آدمی اس طرح گزارا کرتے تھے کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ پانی کی بھی نہایت قلت تھی، گرمی شدت کی تھی، پیاس کا غلبہ اور پانی ناپید۔ اس حال میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صدق و یقین اور ایمان و اخلاص کے ساتھ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ خواہش ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اور ابھی دست مبارک اٹھے ہی ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا، بارش ہوئی، لشکر سیراب ہوا، اور لشکر والوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ اس کے بعد جب آگے چلے تو زمین خشک تھی، بادل نے لشکر کے باہر بارش ہی نہیں کی، وہ خاص اسی لشکر کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قریب تھا یعنی قریب تھا کا ان میں سے بعض لوگوں کے دل شدت اور سختی پہنچنے کی وجہ سے حق سے اعراض کر جاتے، اور وہ اس شدت اور سختی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا گوارا کر لیتے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور وہ ثابت قدم رہے، اور جو وسوسہ ان کے دل میں گزرا تھا اس پر نادم ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کا اخلاص اور توبہ کی سچائی جانتا ہے، تو اس نے انہیں توبہ کرنے کی توفیق دی اور اس توبہ کو قبول فرمایا۔ آیت نمبر 118 میں ارشاد ہے، اور ان 3 پر بھی رحمت ہوئی، اور ان 3 پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وعلی الثلاثہ، اور 3 پر، یہ 3 صحابہ اکرام حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ ان کا ذکر آیت اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا ہے میں گزر چکا ہے۔ یہ سب انصاری تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی، اور فرمایا کہ ٹھہرو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے ملنے جلنے کلام کرنے سے ممانعت فرما دی، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے کلام ترک کر دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں اور ان کی کسی سے شناسائی ہی نہیں۔ اس حال پر انہیں 50 روز گزرے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی
اور انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں ایک لمحے کے لیے انہیں قرار ہوتا۔ ہر وقت پریشانی اور رنج و غم، بے چینی اور اضطراب میں مبتلا تھے، اور وہ رنج و غم کی شدت کی وجہ سے اپنی جانوں سے تنگ آ گئے۔ نہ کوئی انیس ہے جس سے بات کریں، نہ کوئی غمخوار جسے حال دل سنائیں۔ وحشت و تنہائی ہے اور شب و روز کی گریہزاری۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ عز و جل کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ آئندہ توبہ کرنے والے ہی رہیں۔ آیت نمبر 119 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں، مخلص ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صادقین سے حضرت ابوبکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ اس سے مہاجرین مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں، ان کے دل اور اعمال سیدھے رہے، وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس مناسبت سے یہاں ہم سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت پر 2 احادیث ذکر کریں گے۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں وہ بہت چھوٹا آدمی ہے، ایسی بے پر کی اڑاتا تھا کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا، بس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت و کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر خود کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہوتی اور اس میں رقت و نرمی محسوس ہوتی ہے، ایمان پر خاتمے اور خبر و حشر کے ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے اور ان کی صحبت اختیار کرے، اور کسی کی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے غور کر لے کہ وہ کس کی صحبت اختیار کر رہا ہے۔ اس کی ترغیب سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اور دیندار دوست تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہیں، اور کسی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ 1 بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے، اور دوسرا وہ سیراب یعنی صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت
کی طرح ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ ایک، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے۔ وہ سیراب یعنی صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ اور نمبر 2، بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ نمبر 3، بخیل شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ نمبر 4، بزدل شخص، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نمبر 5، فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ یاد رہے کہ کسی کو اپنا پیر و مرشد بنانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کے ذریعے اس سے فیض حاصل کیا جا سکے۔ یوں ہی بعمل علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی مجالس۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ وہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں کی طرف دیکھے، اسے چاہیے کہ علماء کی مجلسوں کی طرف دیکھے کہ کوئی مرد آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فلاں یعنی مولانا صاحب، مفتی صاحب، آپ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنی عورت کے بارے میں اس طرح قسم کھائی؟ پس وہ عالم کہتا ہے کہ اس کی عورت کو طلاق ہو گئی۔ اور ایک دوسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنی عورت کے بارے میں ایسے قسم اٹھائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ مرد اپنی اس بات کے ساتھ حانس یعنی قسم توڑنے والا نہیں ہوا، اور یہ بات کہنا یعنی احکام شرع بیان کرنا جائز نہیں مگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور علماء کے لیے، پس اس بات سے علماء کی شان پہچان لو۔ حضرت بحث بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بیٹھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علماء کی مجالس سے الگ نہ رہو، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے روئے زمین پر علماء کی مجالس سے مکرم کسی مٹی کو پیدا نہیں فرمایا۔ حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کو اپنا دوست بنانے، علم کی مجالس اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ اجماع حجت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، اس سے ان کے قول کو قبول کرنا لازم آتا ہے۔ نیز اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اجماع حجت ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی، تو جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب